السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سعد کاندھلوی کے ذریعے قرآن حدیث میں تحریف، جو ان کی بات کو سنے گا وہ دین سے دور ہو جائے گا، اس لیے کہ اپنی منمانی تشریح کر رہے ہیں اور اس کے اندر تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں۔ ایک آڈیو میں بھیج رہا ہوں کہ اسلام سے پھر جانے کو اس زمانے میں لوگ ارتداد سمجھتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے 3 مرتبہ فرمائی۔ اس زمانے کا ارتداد یہ ہے اسلام سے پھر جانا، اور سارے لوگوں نے یہی لکھا ہے۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام سے پھر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا دور صحابہ میں مدینہ سے واپس جانے کو ارتداد سمجھتے تھے۔ یہ تشریح لائے ہیں، نئی تشریح لائے ہیں کہ دور صحابہ میں مدینے سے واپس جانے کو ارتداد سمجھتے ہیں۔ میں حیرت ہوں جو نظام الدین آنے سے انکار کرتا ہے اس کے بارے میں، یعنی جو کہنا چاہتے ہیں جو نظام الدین سے گیا یا جو نظام الدین آنے سے انکار کرتا ہے وہ مرتد ہے۔ اور مرتد کی سزا کیا ہے یہ علماء کرام سے پوچھو، یہ آڈیو میں ان کی بھیج دے رہا ہوں۔ صحیح واقعہ کیا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں، اور اس صحیح واقعہ کی عربی کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے فوٹو کاپی کر کے ڈال دیا۔ قبیلہ بنو سلیم کے لوگ مدینہ آئے، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، مدینہ کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں کیا، وہ بیمار پڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے دیہاتوں کو واپس چلے جاؤ، نہیں لفظ نرتد کا استعمال کیا، واپس چلے جاؤ اور وہاں پر تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر چلے جانا۔ تو ان لوگوں نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس جانا بہتر نہیں سمجھتے۔ آپ نے کہا نہیں، تم بلاؤ گے ہم آئیں گے، ہم بلائیں گے تم آؤ گے۔ یہ واقعہ حیات الصحابہ میں مولانا یوسف کاندھلوی صاحب نے لکھا ہے۔ انہوں نے نرتد کا ترجمہ مرتد کر دیا۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ نظام الدین کیا دین کا کوئی جز ہے، ایمان کا کوئی جز ہے جہاں آنا ضروری ہے؟ یہ نظام الدین کی اہمیت مرکز جو مدینہ ہے مرکز نبی سے بہتر کہتے ہیں، یعنی مرکز جو نبی تھا یعنی مدینہ، اس کا مقابلہ نظام الدین سے کر رہے ہیں۔ مرکز نبی میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور یہاں پر کیا یہ نبی مولی سعد ہیں؟ بہرحال ایک الگ بات ہے۔ انہوں نے نرتد کا ترجمہ مرتد کر دیا ہے، تو ان کے بیانات کو سننے کی جو جائے گا وہ یہی کہے گا کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے، وہی بیانات امت کے اندر چلیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہی کی طرف جائے گی کہ نہیں جائے گی۔ اسی کو مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا تھا، سیدھے ان کے بیان میں اگر سنو گے تو وہی باتیں پبلک میں پہنچاؤ گے، ایک فتنے کا دور چلے گا۔ اور اسی کو سجاد نعمانی صاحب نے کہا تھا، رب کعبہ کی قسم اگر کسی کی تربیت ہوئے دنیا کا بڑا دائی بن گیا ہے تو اس سے بڑا فتنہ عظیم کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو تحریف کیا ہے میں نے بھیج دیا ہے کہ مدینہ سے نرتد کا ترجمہ مرتد کیا ہے، یہ امت میں چل رہی ہے، اور یہ گمراہی کے راستے پہ لوگوں کو لے جا رہے ہیں کہ نہیں لے جا رہے ہیں۔ اس وقت امت کی سب سے بڑا فتنہ مولانا سعد کاندھلی ان کی جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ ان کو جوڑتے ہیں وہ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ فقط والسلام۔ یہ میں نے آج اپنی ترتیب سے ہٹ کر کتاب اس لیے پڑھی کہ جو صحابہ فتنے میں پڑ گئے، کیونکہ یہ تو اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے، یہ تو اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ ارتداد اسلام سے پھرنے کو کہتے ہیں۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، سب توجہ سننا بات۔ یہ تو اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ ارتداد اسلام سے پھرنے کو کہتے ہیں، ورنہ دور صحابہ میں مدینہ منورہ سے پلٹ کر اپنے علاقے میں جانے کو بھی صحابہ ارتداد سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔
اس درجے عملہ اتنا اس درجے مجتمع تھا، اتنا اس درجے عملہ مجتمع تھا کہ صحابہ مدینہ منورہ سے اپنے علاقے میں واپس جانے کو ہی ارتداد سمجھتے ہیں۔ مطلب پڑھتے نہیں ہو، نظام الدین آنے سے انکار کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ میں صبح سے اسی سوچ میں ہوں۔ چنانچہ قبیلہ اسلم، قبیلہ اسلم ہی تھا نا، جو آج مسلم میں حاضر ہے اور بیمار ہو گئے، مدینہ آ کر بیمار ہو گئے، تو آپ نے ان سے فرمایا اردو، اردو کہ تم بیمار ہو گئے ہو، یہاں آ کر یہاں کی آب و ہوا میں موافق نہیں آئی ہے، لہذا اپنی صحت کے لیے اور علاج کے لیے، آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے تم کسی دن کے واسطے اپنے علاقے میں دیہات میں واپس چل جاؤ، اردو کرو۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مرتد ہو جائیں۔ تو میں نہیں، آپ ہمیں نہیں، یہ مرتد ہونا نہیں ہے، ہم تو تمہیں اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ تمہارا وہاں علاج ہو جائے، پھر آ جانا۔ اور یہ فرمایا ایسا تعلق تھا